السلام علیکم جناب، میں ہوں تہمینہ شیخ۔ معصوم بچہ ارشمان جس کی عمر 3 سال ہے، یہ بچہ جس اذیت تشدد کے بعد اس دنیا سے گیا وہ میں نے آپ کو اپنے لاسٹ ولاگ میں تمام ڈیٹیلز بتائیں، جس پر اس کو مارا جاتا تھا، اس کے جسم پر چکیوں کا نشانات پائے گئے، اس کا بازو توڑ دیا گیا، اس کو ڈنڈا مارا گیا اور وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ یہ سب تو آپ جانتے ہی ہیں، میں نے اپنے لاسٹ ولاگ میں یہ تمام ڈیٹیلز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی۔ اب میں کچھ ایسی چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں جس سے میں خود حیران اور پریشان ہو گئی کہ اس بچے کو جس طرح سے قتل کیا گیا اور اس قتل کے بعد کون کون سے راز مزید کھلے، وہ میں آج کے اس ولاگ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی کہ اس کا سوتیلا باپ اس کے ساتھ تشدد کے علاوہ اور کیا کیا کرتا رہا، اور انسان سوچ بھی نہیں سکتا، انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اس بچے کے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا۔ اس کا حقیقی باپ اس ٹائم کیا چال چلنا چاہ رہا ہے، اس کی کیا پلاننگ چل رہی ہے، اس کا سوتیلا باپ قبیب، اس کی کیا پلاننگ چل رہی ہے، وہ کیا چاہ رہا ہے، اس کو لوگ کیا پٹیاں پڑھا رہے ہیں، اس کے فیملی ممبرز۔ تو یہ سب کچھ میں آج کے ولاگ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آئے کہ اس کہانی کا قصہ جو آپ کو سنایا گیا بیک گراؤنڈ پہ کیا سٹوری چل رہی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ اس کا سوتیلا باپ قبیب جو کہ پولیس کی حراست میں ہے، جس کو پولیس نے ہسپتال سے دبوچ لیا تھا، گرفتار کر لیا تھا، وہ سارا سلسلہ تو آپ جانتے ہی ہیں۔ آ جاتے ہیں اب حقیقی باپ عاطف کی جانب۔ آپ کو پتا ہے کہ اس بچے کا، ارشمان کا جو حقیقی باپ ہے وہ ہے عاطف، اور عاطف اس سارے سنیریو میں آج کل کیا نئی پلاننگ کر رہا ہے، کیا نیا کچھ ایسا سوچ رہا ہے جس سے اس کے ہاتھ کچھ لگ جائے۔ آپ کو میں نے بتایا تھا عاطف کا بیک گراؤنڈ کہ عاطف ایک منشیات فروش تھا، لڑکیاں سپلائی کرتا تھا، شراب نوشی اس کا روٹین کا معاملات تھے، کام تھے۔ تو عاطف کیا کہہ رہا ہے؟ عاطف کہتے ہیں کہ ارشمان میرا بیٹا ہے اور ارشمان کو بے دردی سے قتل کیا گیا، جس کی مدعی مقدمہ اس کی ماں سحر ہے۔ اس مدعی مقدمہ کو چینج کر کے، مدعیہ کو چینج کر کے میں اس کا مدعی بنوں گا، کیونکہ وہ میرا سگا بیٹا ہے۔ سمجھ سے باہر ہے یہ سیاستیں، یہ چلاکیاں، یہ ہوشیاریاں کہ جب وہ بچہ دودھ کے لیے بلکتا تھا، وہ بچہ روتا تھا، وہ بچہ اپنی ماں کو پٹتے ہوئے دیکھ کر خوف سے لرز جاتا تھا، آپ کو اس ٹائم اس بچے کے اوپر ترس نہیں آیا؟ آپ نے اس ٹائم جو حالات کیے گھر کے، اس نہج تک گھر کے حالاتوں کو پہنچایا کہ عورت کھلا لینے کے لیے ایگری ہو گئی اور اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں لوارثانہ زندگی گزار لوں گی، میں اکیلی بچوں کو پال لوں گی، پر میری جان چھوڑ دو۔ اور اسی وجہ سے سحر نے یہ فیصلہ کر لیا۔ سحر نے جب یہ فیصلہ کیا تو دونوں بچے چلے گئے تھے سحر کے ساتھ ہی۔ اب اس سارے دورانیے میں عاطف کو کبھی اپنے بچے نہیں یاد آئے، اس نے کبھی فون کر کے بچوں کو نہیں پوچھا کہ ان کو دودھ دیتی ہو، یہ کھانا کھا کے سوتے ہیں، بھوکے سوتے ہیں، یہ کس پوزیشن میں ہے، پیدا تو میں نے کی ہے، فرض تو میرے، لیکن میں تو نبھا نہیں رہا، کچھ نہیں پوچھا کبھی بھی۔ لیکن اس ٹائم وہ مدعی بننا چاہ رہا ہے۔ اس مدعی بننے چاہ رہے کے حوالے سے سحر نے بھی کچھ باتیں بتائیں۔ سحر نے کہا کہ یہ چاہتا ہے کہ میں مدعی بن جاؤں، اور مدعی بن کر میں اس کیس کو وقتی طور پہ تو مدعی بنوں گا کہ میں باپ ہوں، بعد میں کھاؤں گا پیسہ دوسرے لوگوں سے، اس فیملی سے، یعنی قبیب کی فیملی سے پیسے لگائیں گے، میں پیسہ کھاؤں گا، مدعی میں ہوں، بیان دوں گا، قصہ ختم۔ تو یہ آج کل نئی چال چلی جا رہی ہے حقیقی باپ عاطف کی جانب سے۔ ستیلے باپ قبیب اس پر آ جاتے ہیں۔ قبیب کیا کر رہا ہے آج کل؟ پولیس کی حراست میں۔ قبیب کے وہ لوگ جو ان ساری فضول حرکتوں میں قبیب کو پٹیاں پڑھاتے تھے، سپورٹ کرتے تھے، وہ آج کل قبیب کو یہ کہانی سنا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ تم یہ شو کرو کہ تم پاگل ہو، تمہارا مینٹل لیول ٹھیک نہیں ہے، تمہیں دورے پڑتے ہیں، تمہیں فٹس پڑتے ہیں، تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے کب تم کیا کر بیٹھتے ہو، جب ہو جاتا ہے تو تم بعد میں پریشان ہوتے ہو۔ اب قبیب کیا کر رہا ہے؟ قبیب یہ کوشش کر رہا ہے ثابت کرنے کی کہ میں پاگل ہوں، میں ٹراما میں ہوں، میرا بچہ دنیا سے چلا گیا، مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے وہ کیسے چلا گیا، میں تو پاگل ہوں، میرا تو ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ اس چکر میں آ کے شاید تمہیں عدالت کی جانب سے ریلیف مل جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ یہ تو پاگل ہے، چلو تھوڑا سا
نرمی کے ساتھ فیصلہ کر لیتے ہیں. یہ سارے کا سارا سلسلہ چل رہا ہے. اب مقتول معصوم 3 سالہ بچہ ارشمان، اس کے متعلق ایک نیا راز کھلا ہے. مجھے بہت شرم آ رہی ہے، مجھے بہت سوچ سمجھ کر الفاظ کا استعمال اور چناؤ کرنا پڑ رہا ہے. فرحان شاہ جو ان کا نیبر تھا، اس نے بتایا کہ میرے پاس میرے گھر ارشمان کھیلنے آ جایا کرتا تھا. جب وہ کھیلتا تھا تو ظاہر ہے، آپ کو پتا ہے، جو 3 سال کا بچہ ہے اس کو ڈائپر لگتا ہے، پیمپر لگتا ہے، اس کو چینج بھی کرنا پڑتا ہے. بچے اپنے اوپر کوئی چیز گرا لیتے ہیں، بچے کھیلتے کھیلتے کپڑے شدید گندے کر لیتے ہیں تو کپڑے چینج کروانے پڑ جاتے ہیں. تو فرحان شاہ نے یہ بتایا کہ جب بھی یہ آتا تھا کھیلنے یا کبھی اس کا ڈائپر چینج کرنا پڑتا تھا میرے فیملی ممبرز کو، گھر والوں کو، تو اس بچے کے جب کپڑے بدلے جاتے تھے، کپڑے چینج کیے جاتے تھے، تو اس کی باڈی کے اوپر دندیاں کاٹنے کے نشانات ہوتے تھے. اتنی زور زور سے دانت کاٹے ہوتے تھے کہ اس کے نشانات ہوتے تھے. کہیں نہ کہیں جسم پر نیل ہوتے تھے، نشانات ہوتے تھے. تو اس بچے کے ساتھ زیادتی بھی ہوتی رہی ہے. کرتا کون رہا ہے اس کا ستیلا باپ؟ کس قدر اذیت کے ساتھ اس بچے نے وقت گزارا ہوگا. اور 3 سال کا بچہ، اس کو بتانا بھی نہیں آتا ہوگا کہ میرے ساتھ آج کیا کیا پاپا نے. اور اذیت اور تکلیف تو وہ برداشت کرتا رہا. اور اسی دوران اس بچے کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. کامنٹ سیکشن کو آپ ذرا وزٹ کیجئے. مجھے لوگوں نے کہا کہ آپ سحر کو زیادہ سپورٹ کر رہی ہیں، سحر کا بہت قصور ہے، آپ اتنا اس کو سپورٹ نہ کریں، اس کو مظلوم نہ بنائیں. اچھا، اس حوالے سے میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ سحر کا یہ قصور ضرور تھا کہ وہ گھر سے زیورات پیسے لے کر نکل گئی، جا کے اس نے شادی کر لی. اب لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں، لوگوں نے مجھ سے کمنٹ سیکشن میں یہ پوچھا کہ ٹھیک ہے عاطف غلط نکل آیا تھا، عاطف منشیات فروش تھا، شراب فروش تھا، شراب نوش بھی تھا، لڑکیاں سپلائی کرتا تھا، اس کو اتنی دیر سے کیوں یاد آیا؟ چلو جب یاد آ گیا تو اس نے فیصلہ کر لیا اور یہ علیحدہ ہو گئی. پہلے کیوں نہیں یاد آیا کہ یہ اس طرح کا ہے؟ اتنی دیر کیوں لگائی اس نے خلا لینے میں؟ تو لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں. میں کسی کو سپورٹ نہیں کر رہی، میں کوئی پارٹی نہیں ہوں. صحافی ہونے کے ناطے جو میرا تجربہ کہتا ہے وہ یہ ہے کہ اکثر خواتین یہ کرتی ہیں کمپرومائزز کے گھر نہ خراب ہو جائے. کمپرومائز کر لو، آج ایسا ہے کل ٹھیک ہو جائے گا، بچے پیدا ہوں گے ٹھیک ہو جائے گا، اللہ نے بیٹی دی ہے ٹھیک ہو جائے گا، اللہ نے بیٹا دیا ٹھیک ہو جائے گا. لیکن جو شروع سے بگڑے ہوتے ہیں وہ بہت کم ٹھیک ہوتے ہیں. اور بگاڑ کے بھی کوئی شاید پیرامیٹرز ہوں گے، لیکن یہاں پر کوئی پیرامیٹر کام ہی نہیں کیا. سب کے سب ختم، توڑ دیے گئے، بندشیں، حدود و قیود ختم. اب لوگ سار سے تھوڑے سے پریشان ہیں، اور یہاں پر لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ سحر کے بیٹے ارشمان کا جب پہلی مرتبہ بازو توڑا تھا اس کے باپ یعنی کہ کبیب نے، تو اس نے اس ٹائم ایکشن کیوں نہیں لیا؟ اس کو اس ٹائم ایکشن لینا چاہیے تھا، کوئی سوال اٹھانا چاہیے تھا، کیوں نہیں اٹھایا؟ تو یہ بات درست ہے، جب بازو توڑا گیا تھا تو سوال تو اٹھانا چاہیے تھا، ایکشن تو لینا چاہیے تھا. اگر اس ٹائم ایکشن لیا ہوتا تو شاید آج ارشمان کے سر میں ڈنڈا نہ پڑتا اور وہ مرتا نہ. تو بر وقت کارروائی اور ایکشن بہت ضروری ہے. تھینک یو ویری مچ.